السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما وقال من ادبني ربي فاحسن تأديبي او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، ہمارے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل اپنی زبانوں سے کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، آپ کی زندگی کے اتنے مختلف پہلو ہیں کہ زمانہ گزر گیا، دنیا کی مختلف زبانوں میں نہ جانے کتنے صفحات، کتنے اوراق لوگوں نے سیاہ کیے، کتنی کتابیں لکھیں، کتنے مضامین اور آرٹیکلز لکھے، اپنوں نے لکھے، غیروں نے لکھے، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کوئی ایک حیثیت نہیں دی جا سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حیثیتوں میں کامل اور مکمل نظر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا تھا، ان میں ایک بڑا مقصد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشن یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے انسانیت کے جتنے مختلف کمزور طبقات ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کو اوپر اٹھایا۔ انسان ہونے کی بنیاد پر انسان کو عزت دینا سکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ جو ضعیف العمر لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کی اہمیت بتائی، ان کی عزت کو اللہ تعالیٰ کی عزت کے طرح بتایا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا احترام اور اس کی عزت ہے کہ ایسے لوگوں کا احترام کیا جائے کہ جن کے سر اور داڑھی کے بال میں کچھ سفیدی پھوٹ چکی ہو، بوڑھے حضرات ہوں، ان کی عزت سکھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اہمیت بتائی، لیکن بوڑھے والدین کی زیادہ اہمیت بتائی اور ان کی عزت اور احترام کی الگ سے تربیت فرمائی۔ اسی طرح بچے اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی عمر کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حقوق خاص طور سے الگ سے بتائے۔ یتیموں، بیواؤں، کمزوروں اور سماج کے جو محروم طبقے ہیں، جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی عزت اور تکریم کے لائق نہیں، اور وہ تو غلامی کا دور تھا، تو اس زمانے میں اسلام نے رفتہ رفتہ غلامی ختم کی، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس غلام باندیاں موجود تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق بتایا اور ان کو اپنے برابر بٹھا کر کھانا کھانے کھلانے کی اہمیت بتائی، ان کو آزاد کر کے غلامی کی زندگی سے نکالنے کی فضیلت بتائی، اور بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کیا گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام اور ایک باندی کو بھی جب وہ آزاد ہو جائے تو اس کو حق دیا تھا کہ وہ اپنی رائے دے سکے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے حضرت بریرہ کا اور حضرت مغیث کا۔ حضرت بریرہ باندی تھی، کنیز تھی، اور حضرت مغیث ان کے شوہر تھے۔ تو حضرت بریرہ جب آزاد ہو گئیں تو ان کو اپنے شوہر کے ساتھ، مغیث کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ان کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغیث تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب سے انہوں نے یہ بات سنی ہے کہ تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ روتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت بریرہ کو اتنی آزادی حاصل تھی کہ حضور سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر میں رہنے کو تیار ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے تو پھر مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان سے علیحدگی اختیار کر لوں اور میں ان کے ساتھ نہ رہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے، آپ چاہو تو تم علیحدہ رہ سکتی ہو۔ اور حضرت بریرہ نے اپنے سلسلے میں حق استعمال کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آزادی دی کہ وہ اپنے طور پر اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو پہلے باندی تھی، غلام تھی، آزاد ہوتے ہی آپ نے ان کو اتنا حق دیا، اتنی عزت اور احترام سے ان کو نوازا۔ ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں عورتوں کی عزت، ان کا احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے مختلف نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بڑی عزت بخشی، جاہلیت کے زمانے میں جو عورتوں کی صورتحال تھی اس سے نکالا، لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنے عمل سے یہ کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں جو تعلیم دی ہے وہ صرف حکم نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں، عورتوں کو وراثت میں حصہ دیں، ان کا حق سمجھیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ سورہ نساء میں اور دوسری صورتوں میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے، لیکن میرا مقصود یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح عورتوں کے ساتھ پیش آتے تھے اس کا ذکر کروں۔ سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اتنا دکھ ہوتا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو چھوٹی بچیوں کو زندہ قبر میں اتار دیا جاتا تھا یا کنویں میں ڈال دیا جاتا تھا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوتے تھے۔ اگر کوئی واقعہ اس طرح کا کوئی تذکرہ کرتا، بہت سے ایسے لوگ تھے جو ایمان لاتے تھے تو وہ اپنا واقعہ سناتے تھے کہ میں جب اسلام نہیں لایا تھا جاہلیت کے زمانے میں، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہم لوگوں کی کیا حالت تھی۔ تو ایک صاحب آئے، سنن دارقطنی حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے بالکل ابتدا میں امام دارقطنی نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر یہ ذکر کیا۔ دراصل انہیں پوچھنا یہ تھا کہ جو گناہ ہم نے اسلام لانے سے پہلے کیے ہیں کیا ان کو معافی مل جائے گی یا مسلمان ہونے کے بعد بھی ان پر پکڑ ہوگی، چونکہ ہم نے تو ایسے بڑے بڑے جرم کر رکھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے پکڑ نہ ہو جائے۔ اور بتایا انہوں نے کہ میری ایک چھوٹی سی بچی تھی، جب بھی میں اسے آواز دیتا تھا یا ابتا یا ابتا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان کہتے ہوئے پیچھے پیچھے چلی آتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے آواز دی، وہ میرے پیچھے پیچھے اسی طرح محبت کے ساتھ، اور چھوٹی بچیاں ماں سے بھی زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں اور ان کے انتظار میں رہتی ہیں۔ باپ نے پکارا اور بہت شوق کے ساتھ کہ ابا مجھے باہر گھمانے کے لیے لے جائیں گے، وہ پیچھے پیچھے آئی
اور اس کے بعد اس شخص نے ایک کنواں آیا، وہاں بچی کو اٹھایا. اس نے خود بتایا کہ میں نے اٹھا کر اس کو کنویں میں ڈال دیا. بچی کے آخری الفاظ تھے یا ابتا یا ابتا، اے میرے ابا جان آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن اے اللہ کے رسول مجھ سے ایسا ہو گیا، چونکہ یہی ہوتا تھا اس معاشرے میں. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. حتی وقف دمع عینیہ، یہاں تک کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے. پھر انہوں نے وہ بات دہرائی، آپ پھر رو پڑے اور آپ نے پھر اس سے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد پچھلے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی. جو مسئلہ وہ پوچھنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا کہ اس قسم کے معاشرے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، جہاں اس قدر سنگین برائیاں ہوتی تھیں. شراب پینا ایک عام سی بات تھی، اور شراب پینے کی بھی عام طریقے نہیں تھے، بلکہ اپنے دشمنوں کو قتل کرنا، ان کی کھوپڑی نکال کر اس کے اندر شراب ڈال کے پینا، موج مستیاں کرنا، مسلح بنانا، یعنی کہ کسی کو قتل کر کے پھر اس کی بوٹیاں کر کے اس سے مزے لینا. یعنی نفس میں جو ایک فطرت ہوتی ہے، نیچرلی ایک انسان کے اندر جو رحم ہوتا ہے، ایسا لگتا تھا ان کے دل سے نکال دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا انقلابی کام تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی سکھائی، عبادتوں کے چند طریقے سکھا دیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے معمولات، آپ کے شمائل، آپ کی عادتیں، یہ سارے موضوع اہم ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آج یورپ میں جو ہیرو ورشپ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں میں بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کر کے ان کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں اور ان کی اہمیت بتائی جاتی ہے. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ جس شخص کو تم بڑا مانتے ہو، جس کو اپنا ریفارمر مانتے ہو، یا تمہاری ہسٹری میں کوئی بڑی شخصیت گزری ہے، اس کا اسوہ بتاؤ، اس نے کیا ماڈل چھوڑا ہے، ایک عام انسان کے ساتھ وہ کیسے رہتا تھا، اس نے عورتوں کو کیا دیا، ملازموں کو کیا دیا، اس نے عمرہ کو کیا سکھایا، غربا کو کیا سکھایا، عورتوں کو کیا دیا. تو ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن آج دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کو، انسانیت کو تعصب سے اوپر اٹھ کر کوئی ایسی چیز نہیں دی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہ سکے. بلکہ ہم خواتین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ خواتین کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ احسانات بتائے. لیکن آج گزشتہ 100-150 سال سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب عورتوں کو آزادی کے نام پر جو فیمنزم کی تحریک چلی، اور اس بات پر کہ ان کے رائٹس مردوں کے برابر ہیں، مردوں کے ساتھ لا کر جب انہیں کھڑا کر دیا گیا، تو دنیا میں آج کتنا بگاڑ، کتنا فساد پیدا ہو گیا کہ آج یورپ بھی چاہتا ہے کہ اس تہذیب سے ذرا ہم پیچھے چلے جائیں اور کچھ تو تفریق رہے، کہیں تو ہم بچ سکیں. لیکن ان کے بس میں بھی ابھی نہیں رہا کہ انہوں نے اتنی زیادہ چھوٹ دے دی، یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. سوویت یونین کے جو آخری صدر تھے میخائیل گورباچوف نے یہ اعتراف کیا تھا کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم نے عورتوں کو بغیر کسی پابندی کے گھر سے نکال کر مردوں کے باہر لا کھڑا کیا. آج دنیا میں جتنا بگاڑ اور فساد اور فتنہ ہے، آپ دیکھیں کہ اسی تہذیب کا اثر ہے کہ کوئی باؤنڈری، کوئی حد باقی نہیں رکھی گئی. اب جس کا جو جی چاہے کر لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت اور احترام کا مقام دیا. ایک ماں کی حیثیت سے ان کا مقام بیان فرمایا، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک عام خاتون کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت عطا کی. مجال تھی کسی کی کہ کوئی غلط نظر سے کسی عورت کو دیکھ لے. حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے ایک موقع سے، تو ان کی نظر کسی خاتون پر پڑ گئی. حضور نے ان کی نظر یوں جھکا دی کہ یہ اجازت نہیں ہے تمہیں دیکھنے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص نیا نیا اسلام لایا تھا، اسلام لانے کے لیے آیا تھا، حضور کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں زنا کی اجازت دیجیے، بدکاری کی اجازت دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم، بڑے شفیق، بڑے مربی اور استاذ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو جھڑکیاں نہیں دیتے تھے، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات،
ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما قط ولا امرأة ولا شيئا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی چیز پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ فوراً کہتے کہ ان کو نکال باہر کیا جائے. دربار نبوت میں آ کر اتنی غلط بات، ایک شخص تو مسجد میں آ کر اس نے گندگی کر دی، اس کے باوجود بھی جب صحابہ دوڑے ان کو مارنے کے لیے اور نکالنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی ہے، گندگی ہے، پیشاب ہے، اس پر ایک ڈول پانی ڈال دو اور اس شخص کو سمجھا دو، بات ختم ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بات کو بڑھنے نہیں دیتے، کسی شخص کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا. آپ نے کہا، فرمایا، محبت سے سمجھایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو بدکاری کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے کسی عورت کے ساتھ، تو کیا تم یہ چیز اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے، اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے، اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ اس نے ہر بار جواب دیا کہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سیدھی سی بات ہے، جس کے ساتھ بھی تم یہ حرکت کرو گے وہ کسی کی ماں یا بیوی یا کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن ہوگی، تو اسے بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی، کوئی اسے برداشت نہیں کرے گا. تو اسے بات سمجھ میں آ گئی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو انداز ہم لوگوں کو سکھایا، اس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو عورتوں کا مقام کیا ہے، ان کو اہمیت دو، عزت دو، اور ان کی تفہیم بھی کر دی، ان کو ایک سبق بھی سکھا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی حیثیت سے بھی اپنی حدیثوں میں بار بار ماں کا درجہ بیان کیا، لیکن خود بھی عمل کر کے دکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی جب حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور ان کے ساتھ حسن سلوک یا اچھا برتاؤ کریں اس کا موقع نہیں ملا. لیکن جب آپ ان کا تذکرہ کرتے تھے تو آپ رو پڑتے تھے اپنی ماں کو یاد کر کے. جب آپ ان کی قبر مبارک کے پاس سے گزرے تو رو پڑے، ان کا تذکرہ کیا، ذکر خیر کیا. اس وقت صحابہ بھی رو پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دودھ پلانے والی مائیں تھیں، جو رضائی مائیں تھیں، چاہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہوں یا حضرت ام ایمن ہو یا دوسری اور بہت سی صحابیات تھیں، ان کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حقیقی ماں کی طرح سلوک کیا. جعرانہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اتنے میں ایک خاتون آئی اور بالکل قریب آ کر حضور کے بیٹھ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا کہ ایک چادر زمین پر ان کے لیے بچھا دی. لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ ایک تو مرد آسانی سے آپ کے قریب نہیں آ سکتے، اس وقت آپ کام میں مصروف ہیں، لیکن ایک خاتون کی اتنی ہمت کہ وہ آپ کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی اور آپ نے ان کی اتنی عزت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابن زؤیب کی بیٹی حلیمہ سعدیہ ہے، یہ میری رضائی ماں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حقیقی ماں کی طرح ان کو عزت دی. حضرت ام ایمن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی کنیز تھی، حضرت آمنہ کی کنیز تھی، باندھی تھی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرایا، ان کی شادی کروائی. اور آپ فرماتے تھے ام ایمن امی بعد امی، ام ایمن میری امی ہے، میری والدہ کے گزر جانے کے بعد اب یہی میری ماں ہے. کبھی فرماتے ہذہ بقیۃ اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت میں باقی رہ گئی ہیں، ایک ضعیف خاتون، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. وہ بے تکلف حضور کے پاس آتی تھیں کہ محمد پانی پلاؤ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں ڈر نہیں لگتا اور شرم نہیں آتی کہ نبی سے اس طرح تم پانی مانگ رہی ہو؟ تو ام ایمن نے کہا کہ بچپن میں نے گود کھلایا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ایمن بالکل صحیح کہتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی پیش کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت ام ایمن کی شادی حضرت اسامہ ابن حضرت زید ابن حارثہ سے کروائی. حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو روتی تھیں. حضرت ابوبکر و عمر نے پوچھا کہ کیوں روتی ہیں اتنا زیادہ؟ فرمایا کہ مجھے اس بات کا صدمہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مجھے صدمہ اس بات کا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو رابطہ تھا آج ختم ہو گیا، آج اس زمین سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے روتی تھی. تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ان کا مقام بھی معلوم تھا، لیکن ایک طرف ناز بھی کرواتی تھی کہ میں ان کی ماں ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی کی تھی.
ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ان کے کفن میں آپ نے اپنی قمیص مبارک بھی عنایت فرمائی کہ اسے بھی دے دیا جائے، جیسے حضرت زینب اپنی بیٹی کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہمند مبارک عطا فرمائی تھی کہ کفن کے نیچے اس کو بچھا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات جو ہم سب کی مائیں ہیں امہات المومنین، ان کے لیے جو کچھ کیا، ان کا جتنا خیال کیا، وہ تو ایک طویل تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اتنے کاموں کے باوجود، باہر اس قدر مصروفیت، ہر وقت کی کشمکش کے باوجود، ہر طرف سے ستانے اور مصیبتوں کے سلسلوں کے باوجود کبھی گھر میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں چھوڑتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئیں تو تذکرہ لے کر بیٹھ جائیں کہ آج ابو جہل نے میرے ساتھ یہ کیا، آج میرے ساتھ یہ ہوا، بلکہ آپ گھر میں آتے تو مسواک کرتے تاکہ گھر والوں کو صفائی سکھائیں بھی، اور جب بات کریں تو خوب اچھے انداز سے پیش آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بلاتے، یا عائش، پیار سے محبت سے ان کا نام لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نماز نہ پڑھنے کی حالت میں ہوتی تھی، اس وقت بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر حضرت عائشہ کو پہلے ہڈی دیتے جس پر گوشت لگا ہوا ہوتا، جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کھاتی تھی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک رکھ کر کھاتے اور تناول فرماتے۔ گلاس میں جہاں سے وہ منہ لگا کر پانی پیتی، آپ بھی وہیں سے پانی پیتے۔ جہاں یہ بتانا مقصد تھا کہ عورتیں جس حالت میں نماز نہیں پڑھتی تو وہ ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہے، وہیں یہ بھی بتانا تھا کہ عورتیں اس لائق ہیں کہ ان کو ہر حال میں محبت دی جائے اور ان کو احترام دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک شوہر کی طرح پیش آتی تھی، صرف نبی کی طرح نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ کا نام لیتے رہتے ہیں، وہ ایک خاتون تھی گزر گئی، جو ایک غیرت ہوتی ہے ان کے اندر پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف فرمائی اور بتایا کہ ان کا کیا مقام ہے۔ حضرت عائشہ نے خاموشی سے سنا۔ کبھی ناراض ہو جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے معلوم ہے کہ کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، کب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو۔ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو تم کہتی ہو ورب محمد، بات میں جو قسم کھانے کی عربوں کی عادت تھی، واللہ تاللہ کہنے کی، ایسے ہی کسی بات میں ورب محمد کہہ کر کوئی بات کہتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ یہ مجھ سے خوش۔ اور جب ناراض رہتی تھی کسی وجہ سے تو کہتی تھی ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب تم ناراض رہتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، لا اہجر الا اسمک، ورنہ آپ کا احترام، آپ کی محبت، آپ کا مقام، سب کچھ میرے دل میں اسی طرح تازہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے سختی نہیں فرمائی کہ میں نبی ہوں اور میرے ساتھ تم یہ کرتی ہو کہ میرا نام چھوڑ دیتی ہو، بلکہ انہوں نے ایک بیوی کی غیرت کو، ایک بیوی کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کو برداشت بھی کیا، ان کو سبق بھی سکھایا، تعلیم بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں ہوتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے کہ تم چٹائی دے دو مجھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو حضور فرماتے ان حیضتک لیست فی یدک، تمہارے ہاتھ میں ناپاکی نہیں ہے، ہاتھ بڑھا کر تم دے سکتی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو برابر کا درجہ دیا اس حیثیت سے، دل کی محبت حضرت عائشہ کے فضل و مقام کی وجہ سے، حضرت خدیجہ کے فضل و مقام کی وجہ سے اگرچہ زیادہ تھی، لیکن کبھی پسند نہیں فرمایا کہ کوئی بیوی کسی دوسری بیوی کی برائی بیان کر دے اور آپ اسے برداشت کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت صفیہ کا ایک مرتبہ تذکرہ فرمایا اور ہاتھ سے ان کے پستہ قد ہونے اور ان کے ڈھگنے ہونے کی طرف اشارہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر اس کو سمندر میں ملایا جائے تو سمندر کا پورا پانی خراب ہو جائے۔ یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کی اہمیت کم کرو یا کسی کی برائی بیان کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں اور آپ کے گھر میں اور مجلس میں ہر طرح کی بے تکلفی ہو سکتی تھی، لیکن جھوٹ، خدا نخواستہ کسی کی تنقید، کسی کی برائی، کسی کی خرابی ہرگز برداشت نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی حیثیت سے بھی عورتوں کو عزت دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی 3 بچیوں کی تربیت کرے،
یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جنت اس کے لیے واجب کر دے گا۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 ہی بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں بھی پوچھا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی یہی جواب دیتے کہ بیٹی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عنایت فرمائیں، اور حضور نے کیسی تربیت فرمائی، 3 بیٹیوں کے انتقال کے صدمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا، تو آپ ان کی بچیوں اور بچوں کے کتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت زینب کی بیٹی ابو امامہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کا کتنا خیال رکھتے، کتنا زیادہ ان سے محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ایسی تربیت فرمائی کہ انہیں جنت کی عورتوں کی سردار کا مقام ملا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب خادمہ چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادمہ تو نہیں عنایت فرمایا لیکن ان کو تسبیح سکھا دی، اور وہی تسبیح ہے فاطمہ اور فاطمی ہیں جو ہم عصر کے بعد اور تمام نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا نام اس تسبیح کے ساتھ جڑ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اس وقت عنایت فرمائی تھی کہ جب محنت کا کام ہو اس وقت بھی اسے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ طاقت عطا کر دیتے ہیں، ایک کھردی اور انسان کی سستی ختم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا خاص مرتبہ حضور نے بیان فرمایا، اور ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر کوئی ان کو غصہ کرے گا، ناراض کرے گا، تکلیف پہنچائے گا تو مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ حضرت فاطمہ چلنے پھرنے میں، بول چال میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا، آپ کے دامن فیض سے جڑنے اور ان لوگوں کے مسلسل آپ کی مجلس میں رہنے کا اثر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مختلف پہلوؤں سے، مختلف پیرائے میں ان کو آپ نے عزت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام خاتون کو بھی جو حضور کی مجلس میں آتی آپ اہمیت دیتے تھے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو فتح مکہ کے موقع سے بھاگے جا رہے تھے کہ میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں اور میں نے ایسی گستاخی کر رکھی ہے حضور کی شان میں، آج مجھے کہاں معافی ملے گی۔ وہ جدے پہنچ گئے تھے اور کشتی سے سوار ہو کر جا رہے تھے، ان کی بیوی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اکرمہ کو کیا معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل میں معاف کر دوں گا، چونکہ آج معافی کا دن، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ حضرت اکرمہ کی بیوی نے پوچھا کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، ان کو بھی معاف کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا میں ان کو بھی معاف کر دوں۔ تو حضرت اکرمہ جب آئے تو حضور نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، سوار ہو کر اور ہجرت کر کے آنے والے اکرمہ کا استقبال ہے۔ اب ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے احترام اور سب کچھ بھلا دینے کا جو جذبہ تھا حضور کے اندر اور اللہ کا خاص فیضان تھا، کون سا دل ہے جو پگھل نہ جائے۔ حضرت اکرمہ اسلام لائے، ایک ان کی بیوی اس کا سبب بنی۔ حضرت حاتم تائی جو بڑے سخی تھے، ان کی بیٹی صفانہ جو ایک جنگ کے بعد قید ہو کر حضور کے پاس آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد بڑے سخی آدمی تھے، اچھی جگہ ان کو ٹھہرایا۔ حضرت صفانہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ میں اسلام لاتی ہوں، لیکن میرا بھائی عدی بن ابی حاتم آپ سے بہت گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، کیا میں ان کو بھی بلا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا تم بلا کر لاؤ۔ حضرت صفانہ جو خاتون تھی اس وقت دعوت کا فریضہ انجام دے رہی تھی، عورتیں ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے بلا کر لائیں۔ عدی نے کہا کہ حضور کے یہاں کہاں مجھے معافی ملے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آئے اور دیکھا کہ ایک بالکل ضعیف سی خاتون کا مسئلہ آپ حل کر رہے ہیں، مجلس میں آئے تو آپ نے اپنا گاؤ تکیہ بڑھا دیا اور بتایا کہ آپ کے والد بڑے سخی تھے، ان کو اہمیت دی، عزت دی، وہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور بڑے درجے کے صحابی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے خواتین کو جو اہمیت دی ہے، ان کے اسٹیٹس کو جو اپلفٹ کیا، وہ تو ایک مستقل موضوع ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں جس طرح خواتین کے ساتھ اس نے سلوک کا کام انجام دیتے تھے اور اپنے اخلاق سے ان کو بہرور فرماتے تھے، وہ مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حصہ ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے عورتوں کو آبرو بخشی،
گل ناچیز کو جس نے متاع زندگی بخشی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔